میرا ٹاپک کہ کاش مجھے یہ باتیں نوجوانی میں کوئی بتا دیتا. تو آج میں جن رازوں سے پردہ ہٹانے جا رہا ہوں، یہ جو بھی اس کو سن لے گا زندگی میں تو پر وہ اپنی زندگیوں میں عمل کرنا شروع کر دیں تو ان کی زندگیوں میں سے کافی زیادہ جو کاش کے لفظ ہیں نا وہ ہٹ جائیں گے. مطلب کاش کیوں یوز کرتے ہیں کہ کاش مجھے کوئی بتانے والا ہوتا، کاش مجھے یہ پہلے پتا ہوتا، کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میں ویسا کر لیتا. تو کاش کا لفظ وہ کافی حد تک ہٹا دیں گے. تو میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ ویڈیو کو غور سے سنیے، اور خالی سنیے نہیں، اس کو سمجھیے کہ یہ جو نصیحتیں ہیں نا یہ آپ کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیں گی اگر آپ ان کو حقیقی طور پر اپنی زندگیوں میں عمل پیرا ہو جائیں. تو کائنڈلی میرے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے. اور پہلی نصیحت جو ہے صحت کی قربانی دینا. یعنی بہت زیادہ سوسائٹی میں لوگ ایسے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے ایسا سلسلہ، کہ وہ اپنی دولت اور شہرت کے لیے یا کچھ اور انٹینشن رکھتے ہوئے اپنی صحت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہماری جو باڈی ہے یہ ایک مشین کی طرح کام کرتی ہے، اور مشین کنٹینیوسلی کام کرتی رہے تو اس میں خرابی آنے کے اندیشے بڑھ جاتے ہیں. تو کام کے ساتھ ساتھ سکون کی، ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو جیسا کہ ایک بزنس مین ہے تو وہ دن رات کام کرتا جا رہا ہے، میٹنگز اٹینڈ کر رہا ہے، دن کی روٹین میں اپنا مست ہے، نہ اس کو کھانے کی فکر ہے، نہ اس کو ورزش کرنے کی فکر ہے، نہ اس کو فیملی کا فکر ہے، نہ اس کو سوشل گیدرنگ کا فکر ہے. تو اگر ہم کہیں کہ وہ ایک صحت مندانہ زندگی گزار رہا ہے تو ہم نا میں جواب دیں گے. اسی طرح میرا یو کے میں جب سٹے تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لڑکے ایسے تھے، وہ ایک جاب کرتے تھے، 8 گھنٹے کی جاب کر کے آئے تو پھر جو ہے انہوں نے آتے ہی دوسرے جاب کے یونیفارم کو چینج کرنا شروع کر دیا، اور 8 گھنٹے کی پھر وہ جاب کی 16 گھنٹے ہو گئے. تو ایون ان کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی تیسری جاب بھی مل جائے، 2-3 گھنٹے ہم ادھر خرچ کر لیں. تو یعنی پاؤنڈ کے ساتھ اتنی محبت، روپے کے ساتھ اتنی محبت تھی، دولت کی وجہ سے انہوں نے اپنی صحتوں کو اسٹیج پہ لگایا ہوا تھا. تو دیکھیے یہ ایک عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ ایک شخص کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود وہ اس سے فائدے نہیں اٹھا رہا. یعنی وہ کھا نہیں سکتا ٹائم پر، وہ پی نہیں سکتا، وہ سوشل گیدرنگ میں نہیں جا سکتا، اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتا. تو ایسی دولت کا آپ سوچئے کہ کیا فائدہ ہے، جو کہ آپ کے اپنے استعمال میں بھی نہیں آ رہی، آپ کی فیملی بھی اس سے ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو ٹھیک ہے، باڈی سے کام لیجئے، ذہن سے کام لیجئے، کام ہی میں عبادت ہے، اور کام ہی ہماری جو باڈی ہے وہ کام ہی کے لیے بنائی گئی ہے. لیکن آپ دیکھیے ایک مینول پڑھیے، کار میں یا پک اپ میں یا ٹرک میں آپ جب خریدتے ہیں تو اس کے مینول میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کار یا ٹرک کی کیپیسٹی جو ہے وہ سپوز 50 ٹن ہے یا 20 ٹن ہے. تو آپ اس سے زیادہ اس پہ اوور لوڈ کر دیں گے تو ظاہری بات ہے وہ جو اس میں لانگ ٹرم چلنا تھا، یعنی تو وہ گاڑی یا تو ڈیمیج ہو جائے گی یا خراب ہو جائے گی یا زیادہ دیر تک آپ کا ساتھ نہیں دے سکے گی. تو ہیلتھ کا بھی ہمارا یہی حساب ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اگر ہمیں زیادہ دیر تک صحت مند رہنا ہے اور زیادہ دیر تک زندہ رہنا ہے تو ہمیں اپنی صحت کا خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا. اور کائنڈلی آپ رکھیے ضرور، میں آپ سے کہہ رہا ہوں ضرور. دیکھیے دوسری نصیحت کیا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر چیز عارضی ہے، اس میں فنا ہو جانا ہے ایک نہ ایک دن. تو ٹینشن نہیں لینے کا، ریلیکس، سٹ بیک، اور اپنی طرف سے زندگی کی ہر سچویشن میں بیسٹ کیجئے، اور پھر وہ بنانے والے کے ہاتھ میں چھوڑ دیں، جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا.
دیکھیے ہماری جو زندگی ہے نا یہ ایک تسلسل ہے، اس میں کچھ قدرتی واقعات ہوتے ہیں اور کچھ اچانک واقعات ہو جاتے ہیں، تو ہمیں غمزدہ یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت کو ہمیں حقیقت کی نظر سے ہی دیکھنا چاہیے، چیزیں جیسے ایز یوزول ہو رہی ہیں ان کو ہونے دیں، انٹرپشن نہیں کریں۔ دیکھیے اگر وہ ایز اٹ از آپ اس کو قبول کر لیں گے تو آپ کو نہ ختم ہونے والا ایک سکون ذہنی اور جسمانی مل جائے گا۔ نمبر 3 جو ایڈوائس ہے کہ زندگی جو ہے نا یہ سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہے۔ لائف از ناٹ فیئر۔ دیکھیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا زندگی میں کچھ بچے تو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں اور کچھ بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے کچھ علاقوں میں ایٹم بم پھینکے گئے ہیں اور دنیا کے کچھ علاقے جو ہیں اتنے زیادہ محفوظ ہیں۔ دنیا کے کچھ علاقوں میں زلزلے آتے ہیں تو ہزاروں لوگ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور کچھ علاقے جو ہیں ان میں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب لائف از ناٹ فیئر، زندگی سب کے ساتھ ایک جیسی نہیں ہے۔ اس کو آپ قبول کیجئے، اس کو ایڈمٹ کریں، آپ کیا کریں پھر اس کو ایڈجسٹ کریں اپنی لائف میں، پھر حالات کے مطابق اپنے آپ کو اڈاپٹ کریں۔ اگر ایسا کر لیں گے تو کیا ہوگا، ہمیں لیس شوق لگے گا، یعنی ہمیں پہلے ہی ہم اپنے ذہنوں میں پہلے ہی پری پلانڈ ہوں گے، ہمیں پتا ہوگا کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو ہمیں شوق کی جو نوعیت ہوگی، جو اسٹرینتھ ہوگی وہ نہیں ہوگی جو کہ ہمیں پتہ نہ ہونے کی صورت میں ہو۔ تو دیکھیے آپ دیکھیے کہ جو سمندر میں جہاز ہے وہ ہواؤں کے دوش پر ہزاروں ٹن جو وزن ہے ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے کے جا رہا ہے، تو اگر سمندر میں طوفان آئے تو وہ طوفان سے لڑتے نہیں ہیں، بلکہ اسٹرنگز ہوتی ہیں، جو رسیاں ہوتی ہیں، جو کپڑے ہوتے ہیں، ان کی ڈائریکشنز کو ادھر ادھر موو کرتے ہیں، اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھتے ہیں، اڈیپٹیبل کر لیتے ہیں حالات کے مطابق، تو وہ پھر اپنی منزل کی جانب گامزن رہتے ہیں اور وہ سمندر کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں۔ تو اگر کسی جگہ پہ کوئی زلزلہ آیا ہے تو ہم زلزلے سے کچھ نہیں کر سکتے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ ہم ریلیکس رہیں اور جتنا کچھ ہم اپنی سیفٹی کے لیے اور اپنے آس پاس لوگوں کی سیفٹی کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہم کریں اور ریلیکس رہیں۔ تو لائف از ناٹ فیئر کی جو نصیحت ہے وہ فیملی اس کائنات میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ جو ہمارا بانڈنگ مضبوط ہونا چاہیے وہ فیملی کے ساتھ ہونا چاہیے، خاص طور پر والدین کے ساتھ۔ دیکھ کہ جو بلڈ ریلیشن ہوتا ہے نا اس جیسا دنیا میں کوئی نہیں، کیونکہ یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو کہ کسی کنڈیشن کے بغیر محبت رکھتے ہیں، لگاؤ رکھتے ہیں، بونڈ بنائے رکھتے ہیں۔ تو یہ اب بھی آپ کی ہیلپ کے لیے موجود ہوں گے، جبکہ پوری دنیا میں کوئی اور آپ کو ہیلپ نہیں کرنے والا ہوگا۔ اور ایک اکٹھے ایک جگہ رہتے ہوئے ایک فطرتی، ایک قدرتی لگاؤ ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، اور جو فیملی بانڈنگ ہوتی ہے اس میں کوئی لالچ نہیں ہوتا اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا بیہائنڈ دا سین جو کہ محبت پیدا کرتا ہے۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جو سوشل سرکل دوستوں کی یا اپنے جو پروفیشنل جو لنکس ہیں، ریلیشن شپس ہیں، ان سب میں ٹاپ پہ جو آپ کو رکھنا ہے وہ آپ کے فیملی ریلیشنز ہیں۔ اب 5ویں جو نصیحت ہے کہ آپ اپنے لیے خود سٹینڈرڈز سیٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے جب میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو ٹاپ پریارٹی پہ رکھوں گا، سب سے زیادہ اپنی عزت کروں گا، تو میں ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر رہا ہوں دوسروں کے لیے کہ دوسرے بھی مجھے ایسے ہی ٹریٹ کریں، دوسرے بھی مجھے ایسے ہی میرے ساتھ سلوک کریں۔ تو
خود پسندی بری چیز نہیں ہے، خود پسندی ایک بہت اچھی چیز ہے۔ ہم اپنے آپ کو خود پسند ہی نہیں کریں گے تو دوسرے جو ہے، یہ تو آپ ذہن سے بالا تر چیز ہے کہ دوسرے تو اس چیز کو پسند کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو کائنڈلی اپنے آپ کو ایز اٹ از بہت زیادہ پسند کیجیے۔ چھٹی نصیحت، آج کی تھوڑی سی محنت جو ہے اگر آپ اس کی قربانی دے دیں گے فیوچر کے ایک بہت بڑے فائدے کے لیے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، جو نوجوان ہیں، خاص طور پر نوجوان ہیں، دیکھیے کہ اگر وہ اپنے جو ارلی سٹیجز ہیں ان میں، وہ ارلی سٹیجز کا مطلب ہے لائف اور کالج لائف، اگر یہ یونیورسٹی لائف، اگر یہ جو تھوڑا سا ٹائم ہے 8-10 سالوں کا، اگر اس کو اچھے طریقے سے وہ خوب محنت کر کے اپنے ٹائم کی، اپنے سوشل ریلیشنز کی، اپنے جو شوق ہیں ان کو پیچھے چھوڑ کے وہ ٹوٹلی فوکسڈ ہو جائے اپنے جو پروفیشنلزم ہے، جو اپنی لائف کیریئر ہے، صرف زیادہ نہیں 8-10 سال، تو اس کے یہ چانسز ہے کہ اس کے آنے والی پوری زندگی جو ہے نا وہ سیکیور ہو جائے گی اور وہ صحیح معنوں میں اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ کمپیریٹیولی ایک جو شخص ہے وہ اس ٹائم کو صحیح طریقے سے 8 سے 10 سال کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا تو وہ پوری زندگی پھر گدھے کی طرح کام کرتا رہتا ہے۔ تو کائنڈلی میری گزارش آپ سے یہی ہے، خاص طور پر نوجوانوں سے، کہ اپنے جو 8-10 سال کا جو ٹائم ہے، جو کیریئر ٹائم بنانے کا ہے، اس کو ہے تو مشکل، لیکن اس کو آپ، دل تو بہت چاہتا ہے کہ میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، میں آؤٹنگ کر لوں، میں دوستوں میں رہوں، میں کھاؤں پیوں سوؤں، مجھے کوئی کہے نہ کچھ، تو دل بہت کچھ کرتا ہے، لیکن آپ اس کی قربانی اگر دے دیں گے تو آپ دیکھیے گا آنے والے وقت میں یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والا ہے آپ کے۔ 7ویں جو بہت امپورٹنٹ ہے نصیحت، وہ شرمندگی یا جو نکتہ چینی کا جو خوف ہے یہ اپنے دل میں سے نکال دیں، آج کے بعد اپنے دل میں سے نکال دیں۔ آپ جیسے ہیں ویسے ہی پریزنٹ کریں اپنے آپ کو، نہ زیادہ اور نہ کم، جو اوریجنل آپ ہیں۔ تو آپ یہ نہ سوچئے کہ دوسرے آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ سوچئے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور حقیقت کیا کہہ رہی ہے کہ کیا کروں، تو وہ کیجئے، دوسروں کو نہ دیکھیں، کیونکہ ہم دوسروں کو خوش کر کے اپنی زندگی، ایک مطمئن زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس کی تفصیلی گفتگو میں نے اپنے ایک پچھلی ویڈیو میں کی ہوئی ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ کائنڈلی اس کا، کہ کیسے ایک مطمئن زندگی بسر کی جائے۔ تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈے بائی ڈے امپروو کریں۔ امپروومنٹ کے لیے آپ جب امپروو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کسی کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھے بتاؤ میں اچھا لگ رہا ہوں، میں اس کپڑوں میں کیسا ہوں، کیا میری سکسیس صحیح ہے، کیا آپ مجھے لائک کرتے ہیں۔ یہ ان کی اپروول کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں، اگر ہم یہ کر رہیں گے تو ہمیں کیا ہے، ہم کریٹیسزم سے بچ جائیں گے، ہمیں شرمندگی نہیں اٹھانا ہوگی دوسروں کے سامنے۔ تو کہ وہ جو کریٹیسزم ہے، جو وہ نکتہ چینی کر رہے ہیں، اس کو اپنی امپروومنٹ کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ ہم نیگیٹو سوچیں۔ بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا شہد کی مکھی سے ہم شہد پہ فوکس رکھتے ہیں، ہم اس کے ڈنگ سے بچتے رہتے ہیں۔ تو آپ کائنڈلی ڈنگ سے بچیے، لیکن شہد تو حاصل کرنا ہے نا، تو شہد بہت زیادہ۔ تو ایسے ایڈیٹس کی آپ نے اپنی زندگی میں فکر نہیں کرنی جو کہ آپ کو نکتہ چینی کر کے یا آپ پر ہنس کر، طنز و مزاح کر کر آپ کو بجائے اپ لفٹ کرنے کے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ 8ویں نصیحت کہ آپ زندگی میں دیکھیے اپنی روٹین میں کہ کہیں آپ سیف تو نہیں کھیل رہے۔ سیف کھیلنے کا مطلب کیا ہے؟
دیکھیے سیف کھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پش اپس لگاتے ہیں، 3 منٹ میں 100 پش اپس لگاتے ہیں تو آپ بآسانی اس کو کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ سیف کھیل رہے ہیں، آپ ڈے بائی ڈے امپروو نہیں کر رہے۔ امپروومنٹ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو تھوڑا سا رسک بڑھانا ہے۔ دیکھیے اگر میں 3 منٹ میں اپنے آپ کو کہوں کہ میں نے 110 پش اپس کرنی ہے، تو پھر میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا پریشرائز کیا، اپنے آپ کو تھوڑا سا رسک میں لے کے جب رسک میں لے کے آؤں گا، رسک کے ساتھ یقینی طور پر گروتھ جڑی ہوئی ہے، نشو و نما جڑی ہے، تو آپ رسک لیجئے۔ اب اسی طرح اگر آپ نے اپنی زندگی میں مطلب اپنی روٹین میں ایک ویک کے 100 ٹارگٹس بنائے ہیں تو آپ 100 اچیو کر لیتے ہیں، آسانی کر لیتے ہیں، تو آپ ان کو بڑھاتے نہیں ہیں، یعنی آپ ان کو سیٹ کریں 110 110، تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ امپروو کریں گے، پھر آپ سیف نہیں کھیل رہے، آپ تھوڑا سا رسک کی طرف لے رہے ہیں، آپ کو تھوڑا سا پریشر ہوگا، یہ دس از نون ایز اے پازیٹیو ٹینشن۔ کنٹینیوسلی اس کو امپروو کیجئے، پھر 110 ہوں گے، پھر 115، پھر 120، تو اس طرح ٹارگٹ سیٹ کر کر کے آپ رسک کو تھوڑا تھوڑا بڑھاتے جائیے، تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیف نہیں کھیل رہے بلکہ آپ تھوڑا سا رسکی کھیل رہے ہیں، آپ اپنے بیٹر فیوچر کے لیے، آپ اپنے امپروومنٹ کے لیے ہے وہ، یہ پرسنل لائف بھی ہو سکتا ہے، آپ کی پروفیشنل لائف، یہ سیف لائف جو ہے نا یعنی گزارنے کا زیادہ میجورٹی آف دا پیپل ہمارے جو معاشرے میں وہ سیف کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ دیکھیے کیسے، یعنی ہر جو بندہ ہے وہ جاب کو پریفر کرتا ہے، وہ بزنس کرنا نہیں چاہتا کیونکہ جاب میں سیکیورٹی ہے، کیونکہ رسک نہیں ہے اس میں، آپ کنٹینیوسلی 30 ڈیز جاتے ہیں اور آپ 30 ڈیز کے بعد اب آپ کو پے مل جاتی ہے، کمپنی کا دیوالیہ ہو جائے یا کمپنی بہت زیادہ فائدے میں ہو جائے، آپ کو صرف اپنی تنخواہ سے غرض ہوتا ہے، جبکہ بزنس شروع کرنے میں آپ کا رسک انوالو ہوتا ہے، پیسہ انوالو ہوتا ہے، لیکن اس میں گروتھ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جاب کے۔ تو ہزاروں کروڑوں لوگ رات کو سوتے ہیں کہ بھی ہم اپنا بزنس سٹارٹ کریں گے، ہم اپنا پیشن سٹارٹ کریں گے، جو کہ وہ سالوں سے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور بس وہ سوچتے ہی چلے جاتے ہیں، اور صبح پھر وہی جو ایڈیٹ روٹین ہوتی ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں وہ اس میں مگن ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح کنٹینیوسلی ٹائم گزرتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیے جو کشتی ہوتی ہے نا، جو بحری جہاز ہوتا ہے، وہ کنارے پہ کھڑا ہونے کے لیے نہیں بنایا جاتا، وہ بنایا جاتا ہے، اس کا صحیح ٹیسٹ تو تب ہوتا ہے جب وہ سمندر میں اترے گا، سمندر کے پانی کو فیس کرے گا، سمندر کے جو طوفان ہوگا اس کو فیس کرے گا، تو پھر اس کی صلاحیتیں نکھریں گی، پھر وہ جب فیس کرے گا تو کافی زیادہ نئی چیزیں اس کو سیکھنے کو ملیں گی، پھر وہ موقع ہے کہ وہ سمندر کی گہرائی میں جائے اور ہیرے جواہرات موتی اکٹھے کر سکے جو کہ اس کی زندگیوں کو بدل سکے۔ کنارے پہ کھڑے رہتے ہوئے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، سیف سائڈ پہ اگر کھیلتا رہے گا تو وہ زندگی میں کچھ بڑا کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ دنیا میں آپ دیکھ لیجئے جتنے بڑے لوگ ہیں انہوں نے پوری سوسائٹی سے ہٹ کے کچھ کیا اور ہٹ کے کچھ رسک لیے، جس کی وجہ سے آج کافی زیادہ نئی انوویشنز ہمارے۔ آپ کائنڈلی اپنی لائف کو لٹل بٹ رسکی لے جائیے۔ 9واں جو نصیحت ہے وہ کہ لائف جو ہے نا وہ زیادہ لمبی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، آپ نوٹ کر لیجئے۔ لائف فرض کیجئے ایوریج لائف ہے 80 سال، تو 80 سال میں اگر وہ 8 گھنٹے ڈیلی سوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے 26 یا 25 ایئرس جو ہے آلموسٹ اس کے نیند میں گزر گئے۔ اگر وہ جاب کرتا ہے 8 گھنٹے کی یا 10 گھنٹے کی تو اسی طرح ایک کوارٹر جو ہے اس کا 25 یا 30 ایئرس اس میں چلے گئے، جاب میں چلے گئے، باقی اس کے پاس 25 ایئرس بچتے ہیں آلموسٹ، تو وہ اس میں